بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں میں سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ پہلے میں اس مقدمہ کی کہانی یعنی اس کے جو فیکٹس ہیں وہ میں بیان کروں۔ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے وارثان میں ایک اس کی بیوہ اور ایک اس کی بیٹی شامل ہے۔ اس بیوہ اور بیٹی کو معلوم ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد کہ وہ متوفی اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بھتیجوں کو گفٹ کر گیا ہے اور ہبہ کا انتقال درج ہو چکا ہے۔ انہیں یہ بات قبول نہیں ہوتی، وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں، وہ بیوہ اور بیٹی، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو انتقال ہوا ہے، یہ جو ہبہ کا، یہ فراڈ پہ مبنی ہے، یہ دھوکے سے تیار کیا گیا ہے، متوفی نے یہ پراپرٹی ہرگز گفٹ نہیں کی ہے۔ جو لوور کورٹ جہاں کیس جاتا ہے وہاں یہ فیصلہ اس بیوہ اور اس بیٹی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ جو بھتیجے ہیں وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں، ان کی اپیل خارج ہو جاتی ہے، وہ آگے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ اب وہ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ بھی لوور کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھتی ہے اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کب گفٹ کیا گیا، کب آفر ہوئی، کب قبول کیا گیا، کب قبضہ لیا گیا، کس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، یہ کچھ بھی بھتیجے ثابت نہیں کر سکے۔ اور پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بیوہ موجود تھی، یعنی جو اس وقت وائف تھی اس شخص کی، اور جب اس کی اپنی سگی بیٹی موجود تھی، تو وہ کیوں جائیداد بھتیجوں کو دے گا اور اپنی بیٹی کو محروم کرے گا؟ اس کی کوئی وجہ عدالت کو سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا سپریم کورٹ بھی نیچے والی تینوں عدالتوں کا فیصلہ قائم رکھتی ہے اور ان بھتیجوں کو کچھ ریلیف نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ اس انتقال کو توڑ کے اور اس بیوہ اور بیٹی کو جو ان کا شرعی حق ہے وہ دیا جائے۔ اب میں یہاں جو سپریم کورٹ کچھ اس حوالے سے باتیں تحریر کرتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو بڑی دلچسپ ہیں اور معنی خیز ہیں۔ اس کو میں انگلش میں بھی تھوڑا ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس میں کہا گیا "It is most unfortunate that rather than supporting the widow and her daughter in the hour of their greatest need, their relatives, the petitioners, turned into predators to deprive them of their rightful inheritance, and have successfully managed to do so for 16 long years." سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بیوہ اور اس یتیم بچی کا سہارا بننے کی بجائے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ شکاری بن گئے ہیں، کہ وہ ان کی جائیداد ہتھیانا شروع ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس مشکل ٹائم میں وہ ان کو سپورٹ کرتے، ان کا ساتھ دیتے، وہ کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی جائیداد ہتھیا لی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں "A widow and a daughter were deprived because of the acquisitive greed of the petitioners, who were facilitated and enabled by the revenue authorities in recording the making of fictitious gift mutation." وہ ساتھ میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ لالچ ان رشتہ داروں کا اور ساتھ میں جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کی نالائکی اور ان کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ایک جعلی جو انتقال ہے وہ درج کروا لیتے ہیں۔ The petitioners did not abide by the decisions, all of which were in favor of the respondents, and challenged each one of the three courts, those of the subordinate courts, and then impugned the order of the high court. وہ عدالت اس میں یہ کہتی ہے کہ جو پٹیشنرز یعنی جو بھتیجے اب عدالت میں آئے ہیں سپریم کورٹ میں،
وہ کہتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہوئی، لوور کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا، اپیل کورٹ نے بھی خلاف دیا، ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے باوجود تینوں عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے باوجود یہ اب سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں کہ انہیں کوئی شرم نہیں آئی کہ ہر جگہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو ہم بس کر دیں، بلکہ یہ اوپر سے اوپر آتے جا رہے ہیں۔ اور آگے بڑی دلچسپ بات سپریم کورٹ لکھتی ہے، presumably the petitioner will now wait for the said judgment order to be implemented through the trial slash executing court, and they may then resort to filing unwarranted objections to the execution application۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ جب ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں، یہ جب جائے گا ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں، لوور کورٹ نے جس نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے، تو وہاں بھی یہ روڑے اٹکائیں گے، یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، اس پہ یہ اعتراضات لگائیں گے مختلف قانونی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ مطلب سپریم کورٹ یہ لکھ رہی ہے کہ انہیں آگے بھی شرم آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں، وائلیٹنگ دا لا آف انہیریٹنس وچ ان دا کیس آف دا مسلم از دا شریعہ اینڈ ایکسپلائٹنگ دا موسٹ ولنریبل ممبرز آف سوسائٹی از ہوللی ان ایکسیپٹیبل۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شریعت نے ان کے جو شیئر ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے بیوہ کا اور بیٹی کا، اس کے خلاف لوگوں کا چلنا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ آگے یہ قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے، لیٹ دوز disposing of an estate have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left a helpless family behind. Let them fear Allah and speak words of appropriate۔ اس میں کہا گیا کہ جو لوگ دوسروں کی جائیدادوں کا اس طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ مر جاتے اور ان کی پیچھے فیملی جو ہیلپ لیس کی، یعنی جن کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، وہ اگر رہ جاتی تو ان کے ساتھ بھی اگر یہی کچھ ہوتا، یعنی اللہ اس میں لوگوں کو وارن کر رہا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہو تو اس کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ اگر آپ اپنی فیملی چھوڑ جاتے اور مر جاتے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو پھر آپ کو کیسا لگتا۔ آگے پھر مزید اس میں آتا ہے، those who unjustly eat up the property of orphans eat up a fire into their own bodies, they will soon be enduring a blazing fire۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے جسم کے اندر آگ بھر رہے ہیں اور یہ جلد جلتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ورسز کوٹ اس میں کوٹ کی گئیں جو سورہ نساء کی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ پھر اس میں فردر یہ کہا گیا، اینڈ کم ناٹ نیئر ٹو دا آرفنس پراپرٹی ایکسیپٹ ٹو امپروو اٹ، کہ یتیموں کے مال کے پاس ہرگز نہ آؤ صرف اس کے کہ اگر آپ اس کی بہتری کے لیے آتے ہو، یعنی بہتری کے لیے آتے ہو پھر تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر اس کو کھانے کے لیے آتے ہو تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور یہ لکھا گیا سورہ الانعام کے اندر ورس نمبر 152۔ پھر اس میں فردر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ دیا گیا کہ اس میں پراپرٹی کو پروٹیکشن کے لیے آرٹیکل 24، پھر آگے آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا گیا جس میں خواتین اور بچوں کی جو پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے۔ تو یوں کرتے کرتے سپریم کورٹ نے کافی سی باتیں اس حوالے سے تحریر کی کہ جس میں خواتین اور بچوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو جو لوگ اس طریقے سے ہتھیاتے ہیں ان کو وارن کیا گیا کہ اگر وہ ایسا کریں گے بھی تو عدالتیں ان کی یہ جو پریکٹسز ہیں ان کو ریورس کریں گی اور جو جائز وارثان ہیں ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اب اس میں بھی دلچسپ بات ایک بار پھر سے یہ ہے کہ وہ خاتون اور وہ جو بچی ہے ان کی نمائندگی سپریم کورٹ میں نہیں تھی، بھتیجے آئے، بھتیجوں کا وکیل موجود تھا،
لیکن وہ بیوہ اور اس بیٹی کا کوئی بھی وکیل سپریم کورٹ میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس فیصلہ کی کاپی ان کو بھیجی جائے، بیوہ اور اس بیٹی کو، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ کاپی جو ہے اس ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اب جس کورٹ نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے اس کو بھی بھیجی جائے، اور ساتھ میں فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جلد از جلد اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو پراپرٹی ہے وہ اس بیوہ اور اس بیٹی کے نام منتقل کی جائے۔ بہت شکریہ۔